الرحیم امام حسین علیہ السلام کون ہیں، اس حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ آج ہم حضرت حر علیہ السلام کے روضہ مقدس میں حاضر ہوئے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں۔ اس عظیم الشان شہید نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ جس کے انجام دہی کے بعد جو بھی بعد میں راہ انحراف کو چھوڑ کر کے راہ راست پر آئے ہیں، ان سب کے لیے نمایاں اسوہ شاہکار حضرت حر علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ جناب حر علیہ السلام ہوں یا دوسرے اصحاب باوفا کہ جن کے اوپر تاریخ میں بہت کچھ لکھا گیا ہے، صحیح ہے کہ بہت سی کتابیں ہماری ضائع ہو گئیں، بہت سے مکتبے جلا دیے گئے اور آج وہ کتابیں موجود نہیں ہیں جو پہلی دوسری صدی ہجری میں لکھی گئی تھیں، لیکن اس زمانے میں لکھی گئی کتابوں کے بہت سے مطالب بعد کی کتابوں میں درج ہوئے اور ہم تک پہنچے ہیں۔ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت حر علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، یا ان کی زوجہ کیا شام غریبہ میں آب و دانہ لے کر کے آئی تھیں؟ نقل کیا جاتا ہے، بعض کتابوں میں وارد ہوا ہے، لیکن وہ کتابیں بہت بعد کی ہیں، پہلے کی کتابوں میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ تو اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ واقعہ غلط ہے یا یہ واقعہ درست ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم تک جو کتابیں پہنچی ہیں وہ بعد کے صدیوں کی ضرور ہیں، لیکن ان کے اندر جو باتیں نقل ہوئی ہیں وہ ماسبق کتابوں اور مخطوطات سے نقل ہوئی ہیں۔ مثلا مقتل امام حسین علیہ السلام جو ابو مخنف عضدی کوفی کی کتاب ہے، یہ پہلا مقتل اور معتبر ترین مقتل مانا جاتا ہے، لیکن اگر آپ اس مقتل کو ملاحظہ کریں گے، اس کتاب کو دیکھیں گے تو اس کتاب میں بھی تیسری اور چوتھی صدی ہجری کے لوگوں سے بھی بعض چیزیں نقل ہوئی ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مقتل بھی جناب لوط ابن یحییٰ عضدی کوفی کے ہاتھ کا لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ اس مقتل کو بعد میں کسی نے اس مقتل سے انتخاب کیا ہے اور بعض دوسرے علماء سے اس کے اندر نقل کر کے چیزیں تالیف کی ہیں۔ سب سے پہلا مقتل، چاہے وہ مقتل امام حسین علیہ السلام ہو، چاہے مقتل امیر المومنین علیہ السلام ہو، سب سے پہلا جزوہ، پہلا رسالہ، کتاب جو مقتل امام حسین علیہ السلام کے اوپر لکھی گئی ہے وہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے صحابی خاص ابو القاسم اصبغ ابن نباتہ کوفی ہیں۔ اس بزرگوار نے امام حسین علیہ السلام کے شہادت کے واقعات کو جو اہل بیت طاہرین سے سنا یا کوفہ کے ان لوگوں سے سنا کہ جو کربلا کے میدان میں شریک تھے، ایک مقتل تیار کیا، ایک کتاب تالیف کی جس کا نام انہوں نے مقتل الحسین علیہ السلام رکھا۔ یہ پہلا مقتل ہے جو امام حسین علیہ السلام کی سوانح حیات پر لکھا گیا، لیکن ہم تک یہ مقتل نہیں پہنچا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں جیسے آج کتابوں کی بہت کم قدر کی جا رہی ہے سوائے ان لوگوں کے جو کتابوں کی عظمت سے واقف ہیں، ورنہ سب موبائل وغیرہ سے استفادہ کرتے ہیں۔ اس زمانے میں جہالت کا زمانہ تھا، بہت کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے، اکا دکا بہت لوگ کچھ چیزوں کو قلم برد کرتے تھے۔ شہادت امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں جناب اصبغ ابن نباتہ نے جو کتاب تیار کی تھی جس کا نام مقتل الحسین رکھا تھا، انہوں نے اس مقتل کو اپنے بیٹے قاسم کے حوالے کیا۔ بیٹے کی وجہ سے آپ کی کنیت ابو القاسم پڑی۔ پھر اس کے بعد اس مقتل کے بارے میں کچھ نہیں ملتا کہ قاسم نے کیا کیا، کس کے حوالے کیا، اس سے آیا نسخہ برداری کی گئی، کیونکہ پرنٹر وغیرہ تو اس زمانے میں تھا نہیں، لوگ ایک چیز کو دوسری جگہ پہ نقل کرتے تھے، لکھتے تھے۔ تو جناب اصبغ ابن نباتہ نے جو مقتل امام حسین علیہ السلام تالیف فرمایا وہ ان کے بیٹے تک پہنچا۔ ان کے بیٹے سے بعض روایتیں، جیسے کہ جس میں 2 روایتیں طبری میں ذکر ہوئی ہیں واسطے سے، مدائنی نے کچھ روایتیں نقل کی ہیں، کتاب تو ہم تک نہیں پہنچی، مگر جناب اصبغ کی کتاب سے جو روایتیں تھیں بعض روایتیں دوسری کتابوں میں پہنچی ہیں۔ جناب اصبغ ابن نباتہ کربلا کے میدان میں حاضر نہیں ہوئے،
اس کی وجہ تو معلوم نہیں ہے، ممکن ہے نہ پہنچ سکے ہوں، یا گرفتار ہو گئے ہوں، یا کوفہ سے کہیں دور رہے ہوں۔ سن 100 ہجری میں جناب اصبغ ابن نباتہ نے رحلت فرمائی ہے، تو پورا واقعہ ان کے سامنے رہا ہے۔ امام علیہ السلام کا زمانہ دیکھا، امام حسن علیہ السلام کا زمانہ دیکھا، امام حسین علیہ السلام کا زمانہ دیکھا، پورا امام سجاد علیہ السلام کا بھی زمانہ دیکھا ہے۔ سن 100 ہجری میں اس بزرگوار نے رحلت فرمائی ہے۔ تاریخ میں ذکر ہوا ہے، بہت ہی عظیم الشان صحابی تھے۔ امام علی علیہ السلام کی تینوں جنگوں میں آپ نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا۔ ان سب کے باوجود نہیں ملتا کہ جناب اصبغ ابن نباتہ نے کربلا کے میدان میں شرکت کیا، نہیں، تاریخ میں ذکر نہیں ہوا کہ آپ تشریف لائے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کنفرم نہیں ہے، لیکن یقیناً یا گرفتار رہے ہوں گے یا حالات ان کے ایسے پیش نظر رہے ہوں گے جس کی وجہ سے وہ کربلا کے میدان میں نہیں پہنچ سکے، مگر اس کمی کو انہوں نے اس طریقے سے پورا کیا کہ امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں جو کچھ اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے افراد سے اور دوسروں سے انہوں نے سنا، اس کو قلم بند کیا، اور ان کی تحریر کردہ مقتل امام حسین علیہ السلام اگرچہ ہم تک نہیں پہنچی ہے، پہلا تاریخ کا مقتل ہے جسے امام حسین علیہ السلام کے اوپر لکھا گیا۔ دوسری مقتل کی کتاب جابر جعفی، جنہوں نے سن 128 ہجری میں رحلت فرمائی ہے، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں۔ یہ دوسرا مقتل ہے جو شہادت امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں لکھا گیا ہے۔ جناب جابر جعفی بہت سی کتابوں کے تالیف کرنے والے ہیں۔ تفسیر قرآن انہوں نے لکھی ہے، الفضائل لکھی ہے، الجمل، حالات جمل کو پورا رقم کیا ہے، صفین، النہروان۔ اسی طریقے سے انہوں نے 2 مقتل کی بھی کتاب لکھی، ایک مقتل الامام امیر المؤمنین علیہ السلام اور مقتل الحسین علیہ السلام۔ جناب جابر جعفی جو امام باقر علیہ السلام کے بھی صحابی تھے اور چھٹے امام کا بھی کچھ زمانہ دیکھا ہے، کیونکہ امام صادق علیہ السلام کی شہادت 148 میں ہوتی ہے اور جابر کی رحلت 128، یعنی 20 سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ آپ کے تمام مقتل میں جو کچھ آپ نے لکھا تھا وہ سب 5ویں امام سے، کچھ چھٹے امام سے سن کر کے مقتل میں تالیف کیا تھا۔ کاش یہ مقتل ہم تک پہنچا ہوتا، لیکن اس کے باوجود جناب جابر جعفی جن کا مقتل ہم تک نہیں پہنچا، ان کے قبیلے کے ایک شخص عمرو ابن شمر جعفی، ان کے ذریعے سے براہ راست سن کر کے یا ان کی کتاب سے انہوں نے جو باتیں نقل کی وہ بعد کی کتابوں میں، جیسے تفسیر عیاشی میں، کامل الزیارات میں، مدائنی کی کتاب میں، ابو الفرج اصفہانی کی کتاب میں ان کی نقل کردہ روایات پہنچی ہیں۔ یعنی مقتل جعفی اگرچہ اصل ہم تک نہیں پہنچا ہے، مگر اس کے مطالب ہم تک پہنچے ہیں جو شہادت امام حسین علیہ السلام کو بیان کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔